قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج اپنی روحوں کی خوراک کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلام خدا بہترین روحانی غذا ہے۔ God's word, the best spiritual food۔ ہم روحانی بنائے گئے ہیں، اس لیے ہماری روحانی زندگی اور صحت بڑی ضروری ہے۔ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم میں روح ہے۔ ہمارے اندر روح خدا نے ڈالا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور طرح سے ہم روحانی بنائے گئے ہیں، اور وہ خدا پاک روح کے وسیلے سے ہے۔ وہ یسوع مسیح کے خون سے دھوئے جانے کے سبب سے ہے، وہ ہمیں نجات ملنے کے سبب ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے گناہوں سے آزاد کیا، اور ہمیں اپنا روح انعام میں دیا ہے، جس سے ہم روحانی بنائے گئے ہیں۔ اب ہم جسمانی نہیں رہے، ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب روحانی ہو گئے ہیں۔ ہمیں روحانی بنا دیا گیا ہے، اس لیے بدنوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں کی زندگی اور ان کی صحت بھی ضروری ہے۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور روحانی زندگی اور صحت کے لیے روحانی غذا یا خوراک بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں یہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں نہ کھاؤ، زیادہ میٹھے والی چیزیں نہ کھاؤ، ٹن پیک چیزیں، ڈبوں میں بند چیزیں نہ کھاؤ، یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ نہ کھاؤ۔ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ ہمارا بدن ٹھیک رہے۔ ہماری خوراک بہتر ہوگی تو ہمارا بدن ٹھیک رہے گا۔ ہماری روحوں کی صحت کے لیے بھی اور ان کی زندگی کے لیے بھی، روحانی زندگی کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کو خدا نے آسمان سے روحانی خوراک بخشی۔ بائبل میں لکھا ہے، اس کے لیے لفظ آیا روحانی خوراک، اسپرچول فوڈ۔ آسمان سے من برسا، روز برستا تھا، لیکن وہ بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ من بھی زیادہ دیر تک مفید نہ رہ سکا۔ آسمان سے اتری روٹی خدا نے برسائی، کسی نے اگائی نہیں، نہ زمین سے اگی، نہ کسی درخت پہ لگی، نہ کسی پودے میں، کسی نے نہ اس پہ محنت کی، آسمان سے اترتی تھی وہ روٹی۔ وہ من تھا، منا اکٹھا کرتے تھے اور اس کو ابالتے یا پکاتے، جو بھی اس کے ساتھ سلوک کرتے، جیسا بھی بناتے، وہ ان کے لیے ویسا ہی ٹیسٹ فل تھا، لیکن وہ زیادہ دیر کام نہیں آ سکا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ من جو تمہارے باپ دادا کو عطا ہوا، اس کو انہوں نے کھایا، لیکن پھر بھی وہ مر گئے۔ وہ زیادہ دیر کام نہیں آ سکا ان کے۔ ایک تو ان کی زندگی وہ قائم نہیں رکھ سکا، دوسرا ایک اور اس میں بات تھی کہ وہ من جلدی خراب ہو جاتا تھا۔ وہ روز کا روز استعمال ہو سکتا تھا، اگر رات کو اس کو رکھ لیا تاکہ اگلے دن کے لیے، تو صبح اس میں کیڑے سنڈیاں پڑ جاتی تھیں، وہ اسے سٹور نہیں کر سکتے تھے، محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو وہ من جو روحانی خوراک پہلے عطا کی گئی، وہ ناکافی تھی، وہ بہترین نہیں تھی، وہ زیادہ دیر ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ من برسنا بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ جو اس من کو کھانے والے تھے وہ جلد ہی فوت ہو گئے، اور وہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کیسا ہوتا تھا، اس کا ذائقہ کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، کیونکہ وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبان میں اسے محفوظ رکھنے کی اجازت ملی تھی، حکم ملا تھا کہ ایک مرتبان میں تھوڑا سا من بھر لو اور اسے عہد کے صندوق کے اندر رکھ دو، اور پھر وہ دوبارہ کھولا نہیں گیا، وہ انسانوں کی پہنچ سے دور کر دیا گیا۔ اور اب مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے بھی صدیوں پہلے سے عہد کا صندوق کسی کے علم میں نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو اب من کا کوئی سیمپل ہمارے پاس نہیں، من کا کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کا کوئی ایک نمونہ نہیں ہے کہ کسی نے میوزیم میں رکھا ہو کہ جی ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ من اب ختم ہو چکا ہے، وہ اترنا بھی بند ہو گیا، اس کو کھانے والے بھی مر گئے، تو لہٰذا وہ بہترین روحانی خوراک نہ ٹھہری، وہ فائدہ مند نہیں تھا۔ کلام خدا ہی بہترین روحانی خوراک ہے۔ جو چیز جسم رکھتی ہے، خواہ کسی بھی طرح کی وہ ہو، ٹھوس مایع گیس ہو،
جو مادے سے بنی ہے، جو فزیکل چیز ہے، جس کا وجود ایسا ہے جسے چھوا جا سکے اور محسوس کیا جا سکے، وہ شے ہماری روحوں کو نہ ہی وہ بھرپور کر سکتی ہے، نہ صحت مند رکھ سکتی ہے، نہ قائم رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ مادی شے ہے، وہ روحانی شے نہیں ہے۔ روحانی شے ہی روح کی صحت اور زندگی قائم رکھ سکتی ہے۔ کلام خدا وہ واحد شے ہے جو بہترین روحانی خوراک ہے، اور کتاب مقدس میں اسے بار بار ایک ایسی شے کے طور پر پیش کیا گیا جو کھائی جا سکے۔ تو مار لے لے مجھ سے، نبی کو کہا گیا، اسے کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے اس سے، اور وہ میرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگی۔ نہ صرف اس کی ایل سے بلکہ مکاشفہ میں بھی کہا گیا ہے، یہ پطرس میں اسے دودھ کہا گیا ہے، روحانی دودھ کے مشتاق رہو، اور یرمیاہ نے بھی اسے اپنی جان کے لیے خوشکن خوراک کہا ہے، جو اس کی زندگی کو، اس کی جان کو تازہ کر دیتا۔ کلام جو خدا برساتا ہے، اسے تشبیہ دی گئی ہے کھانے والی چیزوں سے، کہ یہ ہماری روحوں کے لیے بہترین خوراک ہے۔ کیسے یہ ہماری روحوں کے لیے بہترین خوراک ہے؟ کیونکہ یہ کلام خدا ابدی ہے، اس لیے یہ من سے بھی بہترین روحانی خوراک ہے۔ یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا کلام ابدی ہے، کلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ خدا کے منہ سے نکلا ہو کلام، یا لکھا ہو کلام، یا جسم لے کر زمین پہ اترا ہو کلام، ہر تین صورتوں میں کلام خدا ابدالآباد قائم رہنے والا ہے۔ نہ وہ کبھی ختم ہوا ہے، نہ اسے کوئی ختم کر سکا ہے، اور نہ وہ کبھی ختم ہو سکے گا، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ کلام خدا ابدی ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ من برسا، اگلے دن خراب، من سنبھالا، اس میں کیڑے پڑ گئے، من کھایا، اگلے دن پھر ہمیں ضرورت ہے، پھر من اترنا بند ہو گیا، وہ اب دنیا میں دستیاب نہیں ہے۔ لیکن کلام خدا ابتدا میں کلام تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا پھر بھی کلام خدا رہے گا۔ یہ کلام خدا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس لیے یہ من سے بہترین ہے، یہ قائم رہنے والا ہے ہمیشہ، اس لیے یہ ہماری روحوں کو قائم رکھ سکتا ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ دوائی پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ 18 فروری 2023 تک استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، ویسٹ کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس میں افادیت، اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ایکسپائرڈ میڈیسن یا جس کی میعاد ختم ہو جائے وہ دوائی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کلام خدا کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، جب بھی کھاؤ گے یہ ہمیشہ تازہ ہے، جب بھی استعمال کرو گے یہ بالکل فریش ہے، یہ قائم ہے، ویلڈ ہے، کبھی نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا کل اور آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی، یہ بس نہیں جاتا، سمیل نہیں مارتا، فنگس نہیں لگتا، اللی نہیں لگتی، لیس نہیں چھوڑ دیتا، اس کا رنگ نہیں بدل جاتا، اس کی حیت نہیں بدلتی، اس کا مزاج نہیں بدلتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چیزیں خراب ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے جی سمیل آ گئی، رنگ بدل گیا، لیس آ گئی، اب اس کی صورت بدل گئی ہے۔ آٹا خراب ہو تو پھول جاتا ہے، دودھ خراب ہو تو پھٹ جاتا ہے، چیزوں کی حیت نیچر بدل جاتی ہے نا، ان کی لک بھی بدل جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے جی خراب ہو گئی۔ کلام خدا ابد تک یکساں ہے، اس لیے یہ بہترین ہے۔ کلام خدا روح اور زندگی ہونے کے باعث بہترین روحانی غذا ہے، اور یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے منہ کی باتیں روح اور زندگی ہیں۔ جب اس کا کلام روح ہے
اور زندگی ہے تو یہ ہماری روحانی زندگی کو قائم بھی رکھ سکتا ہے کلام، اور اسے صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، ہیلدی بھی رکھ سکتا ہے اور سیکیور بھی رکھ سکتا ہے ہماری روحانی زندگی کو، اسپرچل لائف کو۔ کلام روح ہے، کلام زندگی ہے۔ جب یہ ہماری روحوں میں اتر جاتا ہے تو روحیں ہیلدی، صحت مند بھی رہتی ہیں اور روحیں قائم بھی رہتی ہیں، ہماری روح زندہ بھی رہتی ہے اور صحت مند بھی رہتی ہے، کیونکہ یہ خود روح ہے۔ اور یہ روح کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ خدا کی سانس رکھتا ہے یہ کلام، اس لیے یہ بہترین روحانی غذا ہے۔ اس میں خدا کی سانس ہے۔ پچھلی بار ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم اپنی سانس استعمال کر کے کئی طرح کے کام کر لیتے ہیں نا، تو خدا کی سانس کی قدرت دیکھیے، اس نے مٹی کے پتلے میں دم پھونکا، بلو کیا تو انسان جیتی جان ہو گیا۔ جو ہمارے اندر زندگی ہے وہ خدا کی سانس سے نکلی ہوئی ہے، اور جو زندگی ہمیں خدا کی سانس سے ملی ہے، جو روح ہمیں خدا کا ملا ہے، اسی خدا کی سانس سے نکلا ہوا کلام، اسی خدا کی سانس کا حامل کلام، اسی خدا کی سانس سے بھرا ہوا کلام ہماری روحوں کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے اور صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں آرٹیفیشل پمپنگ سے بھری ہوئی ہوا نہیں ہے، یہ کوئی وینٹیلیٹر کے ذریعے ملنے والی آکسیجن اور ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اوریجنل اور جینون روح ہے، اوریجنل اور جینون سانس ہے کہ جس سے ہماری روحیں بنی ہیں۔ اسی روح کا اثر جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو روح قائم بھی رہتی ہے اور صحت مند بھی رہتی ہے۔ گاڑیاں رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کمپنی یہی ریکمینڈ کرتی ہے کہ انہوں نے جو تیل پاس کیا ہوا ہے نا انجن کے لیے، وہی اس میں ڈالا جائے۔ مرسڈیز میں آپ موٹر سائیکل والا آئل استعمال کرو گے تو کمپیٹیبل نہیں ہے۔ مٹی کا تیل آپ گاڑی میں استعمال نہیں کر سکتے، ملاوٹ والا ہو جاتا ہے نا۔ پاکستان میں تو، انڈیا میں تو ملاوٹ والا عام ملتا ہوگا نا تیل۔ ہم کوشش کرتے ہیں بھئی اس پیٹرول سٹیشن کا تیل صاف ستھرا اچھا ہے، اس کی مائلیج زیادہ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ جس کمپنی کی گاڑی ہو اس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ اس میں تیل، انجن آئل، بریک آئل، موبل آئل ڈالیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی۔ ہماری روحیں جس جگہ سے بنی ہیں اور نکلی ہیں، اگر وہیں سے اس کی خوراک آئے گی تو وہ زیادہ پائیدار ہوگی نا، وہ زیادہ بہترین ہوگی۔ تو جس سانس سے ہم زندہ ہیں، جس سانس سے ہمیں روحیں ملی ہیں، جس سانس سے ہمیں روحانی بنایا گیا ہے، اسی سانس سے نکلا ہوا کلام اگر ہمارے اندر جائے گا تو ہماری روحیں زیادہ صحت مند رہیں گی اور قائم رہیں گی۔ اس طرح کلام خدا ہماری روحوں کے لیے، ہماری روحانی زندگی کے لیے بہترین غذا ہے، اور کلام خدا کے وسیلے سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا کہ کوئی آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، نیو برتھ نہ ہو کسی کا۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کسی کی نیو برتھ نہ ہو، کوئی بورن اگین نہ ہو۔ سوال پوچھا، کیا واپس ماں کے پیٹ میں انسان جائے گا اور پھر پیدا ہوگا تو یہ نئی پیدائش ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے؟ خداوند یسوع نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہمیں نیا بنا دیتا ہے۔ ہم روح القدس کے وسیلے سے نئے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ناراستی، گناہ اور بدی بسی ہوئی ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میری خاطر موا، اس نے میرے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دے دی اور اس کا خون میرے لیے بہایا گیا، اور میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو خدا پاک روح ہمیں، ہمارے بدن تو نئے نہیں بنتے لیکن ہماری روحیں نئی بنا دیتا ہے، ہماری زندگی روحانی بنا دیتا ہے۔ ہم پھر جسمانی نہیں رہتے، ہم روحانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا روح
کام کرتا، بس جاتا اور ہمیں نیا بنا دیتا ہے۔ ہم روح القدس کے ذریعے نئے بنائے جاتے ہیں، تو پھر ہماری روحانی پرورش اسی روح کے کلام کے ذریعے ہونی چاہیے۔ روح القدس کے ذریعے ہمیں پیدا کیا گیا، اور روح القدس کے ذریعے کیا گیا کلام ہی ہمیں پرورش دے سکتا ہے۔ خدا نے جس بدن میں ہمیں رکھا کہ ہم تیار ہوں اور پھر اس دنیا میں آئیں اور سانس لیں، اسی بدن میں سے خدا ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ ہم اپنی ماؤں کے بدن میں پلتے ہیں، اور پھر اسی ماں کے بدن میں سے ہم خوراک پاتے ہیں۔ خدا نے ایسا انتظام رکھا ہے۔ جو روح ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، وہی روح کلام کرتا ہے تاکہ ہماری روحیں اس سے پرورش پائیں۔ جیسے ماؤں کا دودھ ہمارے لیے زندگی، صحت، سلامتی کا وسیلہ بنتا ہے، اسی طرح روح القدس جس میں ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، اسی کا کلام ہماری روحوں کو پرورش دیتا ہے۔ ہم اسی کے روحانی دودھ سے جب پرورش پائیں تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، ہماری روحیں ترقی کر سکتی ہیں۔ کلام خدا روح القدس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لکھوایا گیا ہے، بولا گیا ہے، اسی کے ذریعے جسم بھی اس نے لیا ہے۔ جب مقدسہ مریم پر فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی۔ کلام روح کا ہے، روح کے ذریعے ہوا ہے، روح کے ذریعے لکھوایا گیا ہے، اور جسم بھی لیا خدا کے کلام نے تو روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے۔ سو کلام بولا گیا ہو، کلام لکھا گیا ہو، کلام جسم کی صورت میں ہو، روح القدس کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری پرورش ہوتی ہے۔ We are nourished only through the word of God that is given to us through the Spirit۔ اور کلام خدا سب سے زیادہ بے عیب اور خالص ہے۔ دیسی گھی ہم خالص ڈھونڈتے ہیں، دودھ دہی ہم خالص ڈھونڈتے ہیں، چیزیں ہم خالص ڈھونڈتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن مرچیں ہمیں بورا ملی ہوئی ملتی ہیں، دودھ ہمیں کیمیکل والا ملتا ہے، گوشت ہمیں پانی ملا ہوا ملتا ہے، دالیں ہمیں کنکر ملی ہوئی ملتی ہیں، روٹیاں جس آٹے کی ہم بناتے ہیں اس میں وہی روٹیاں پیس کر دوبارہ سے ڈال دی جاتی ہیں آٹے کا وزن بڑھانے کے لیے۔ اگر ملاوٹ ہوگی تو ہماری صحتیں خراب ہوں گی۔ کلام خدا خالص ہے، بے عیب ہے، بے نقص ہے، پیور ہے، کلین ہے، انپولیوٹڈ ہے، اس لیے یہ بہترین روحانی غذا ہے، کیونکہ یہ خالص ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، اور یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے شہد ہے نا، مٹھاس، شہد سے زیادہ مٹھاس کس چیز میں ہوگی؟ کوئی خربوزہ بھی بیچتا ہو، شہد وانگو میٹھے، پھل بیچنے والا بھی شہد کی مثال استعمال کرتا ہے۔ شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد میں مٹھاس بھی ہے، شفا بھی ہے، صحت بھی ہے۔ میٹھا اظہار ہوتا ہے خوشی کا، کہیں بچے پاس ہو جائیں، چلو پھر منہ میٹھا کراؤ، نوکری لگ گئی، چل پھر منہ میٹھا کراؤ۔ جب کہیں خوشی کی بات آئے تو وہاں مٹھاس شامل کی جاتی ہے۔ خدا کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہودی جب اپنے بچے کو مدرسے میں پہلی بار شریعت کی تعلیم کے لیے بھیجتے تو استاد نے الفاظ تختی پہ لکھے ہوتے اور اس کے اوپر شہد کا لیپ کر دیتا، اور پھر قلم سے اس کو کہتا، نیچے سے الفاظ دکھتے، اور وہ لفظ جب قلم سے لکھتا تو اس قلم کے ساتھ وہ شہد اتر جاتا اس لفظ پر سے، اور پھر اس کو چٹوایا جاتا۔ وہ جیسے چاٹو، شریعت کا پہلا حرف، پہلا لفظ تم نے سیکھا ہے، شہد اس پہ لگایا جاتا، وہ لکھتا، قلم کے ساتھ شہد چپک جاتا، اور پھر اسے چٹوایا جاتا کہ یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کی تاثیر تیرے اندر جائے گی، تو نے ہمیشہ اس شریعت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھنا ہے، خوشی سے پڑھنا ہے، خوشی سے لینا ہے، اور اس میں تو نے خوشی پانی ہے، کیونکہ یہ شیریں ہے، اس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں جڑی ہیں۔
تو کلام خدا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس لیے کہ یہ روحانی غذا ہے، ہماری روحوں کے لیے مٹھاس بھرا ہے، اور یہ بہترین اثر کرنے والی روحانی غذا ہے۔ ایسی دوائیاں جو بے اثر ہوتی ہیں، کام نہیں کرتی، ایسی خوراک اثر ہی کوئی نہیں، جتنا مرضی دودھ کیوں کھا پی لو، وہ ہون اثر ہی نہیں۔ اب خوراکوں میں وہ تاثیریں نہیں۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ایک کھاداں دی پیداوار اس وجہ تو، ایک کھاداں دا بیڑا رڑے ہے، یہ فرٹیلائزرز کی پروڈکشن ہے، اس لیے ان میں ایفیکٹ نہیں ہے، یہ کھاد سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان میں تاثیر نہیں۔ لیکن کلام خدا کسی کھاد سے تیار نہیں ہوتا، کوئی فرٹیلائزر اسے نہیں چاہیے۔ کلام خدا کی سانس سے نکلتا ہے، جو زندگی پیدا کرتا ہے، وہ زندگی سنبھالنے کے لیے اس میں ساری تاثیر بھی ڈال دیتا ہے۔ کلام خدا کبھی بے انجام نہیں لوٹتا، یہ فائدہ ہی کرتا ہے۔ جس کام کے لیے استعمال کیا جائے وہ کام پورا کرتا ہے، اس لیے یہ بہترین روحانی غذا ہے۔ یہ وہ وٹامن نہیں ہے کہ جو کھاؤ پیو تو فائدہ نہ ہو، اس کو کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ وہ پھکی بھی نہیں ہے جو آپ کو بس والا بیچتا ہے کہ یہ 50 بیماریوں کا علاج اسی ایک پوری میں ہے، اور نہ یہ 100 کی نہ 50 کی، 5 روپے کی، اور فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے۔ یہ وہ خوراک ہے جو آپ قبول کرتے ہو، آپ کی روحوں میں داخل ہوتی ہے تو آپ کی روحیں بیماریوں سے بھی آزاد ہوتی ہیں، ہر طرح کی گندگی سے بھی آزاد ہوتی ہیں، ہر طرح کے کھوٹ اور شکنجے سے بھی آزاد ہوتی ہیں، قوت پاتی ہیں اور خود مؤثر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے، ایسی غذا ہے جو ایفیکٹیو ہے، پر اثر ہے، رائے گاں نہیں جاتی۔ ایویں پیسے نہیں لانے، 2000 فیس دیتی، 5000 دی دوائی لے آندی، 16000 دے ٹیسٹ کرائے تو فائدہ پھر بھی نہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، کلام خدا اثر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ فرحت یا تازگی بخش ہے۔ ہماری روحوں کو سب سے زیادہ تازگی صرف کلام خدا دے سکتا ہے۔ آپ اپنی روحوں کو تازہ کرنے کے لیے، فریشنس کے لیے، ذرا تھوڑا سا سرور پانے کے لیے آپ ہر طرح کا گند مند بلا بھی پی جاتے ہو۔ سٹنگ اور یہ ریڈ بل پہ لکھا ہوتا ہے اس کو پینے سے آپ کی زندگی نقصان کا شکار ہوگی، پھر بھی پیتے ہیں۔ سگریٹ پیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کینسر کا اور دل کی بیماریوں کا سبب ہے، یہ پھر بھی پیتے ہیں۔ کلام خدا ایسا ہے جو حقیقی طور پہ ہماری زندگی کو فرحت اور تازگی دیتا ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ نقصان نہیں کرتا، یہ جینوئنلی ہماری روحوں کو تازہ کر دیتا ہے، ریفریش کر دیتا ہے، آسودہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ سب سے بہترین روحانی غذا ہے۔ اور دوائی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، بچوں کے آئی ٹیسٹ کروانے گئے تو وہ دوائی ڈال کے آدھا گھنٹہ پھر ویٹ کرو، پھر ویٹ کرو، پھر ویٹ کرو، 3 بار دوائی ڈالو، پھر ویٹ کرو، پھر وہ چیک اپ کرتے ہیں کہ اس دوائی سے آپ کی آنکھ کے اوپر جو لگی ہوئی میل ہے یا کوئی پرابلمز ہے وہ سارے نکل جائیں گے، آنکھ کلیئر ہو جائے گی، ہم پھر دیکھیں گے۔ دوائی لگائی جاتی ہے نا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے، پہلے وہ جیل لگایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس پہ مشین لگائی جاتی ہے تاکہ یہ آپ کے بدن کے اندر جو کچھ ہے اسے درستی سے دکھا سکے۔ اینڈوسکوپی ہوتی ہے، دوائی پیو، بعد میں کیمرہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ دوائی آپ کے ایگزامن ہونے میں، آپ کی جانچ پڑتال میں، آپ کے ٹیسٹ ہونے میں مددگار ہوگی۔ کلام خدا ایسا ہی ہے، یہ ہماری روحوں کو جانچنے کی بھی دوائی ہے، پرکھنے کی بھی دوائی ہے۔ یہ دوائی جب اندر جاتی ہے یہ ایکس رے کر دیتی ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہے، یہ اسکریننگ کر دیتی ہے، یہ ہر طرح کا سی ٹی سکین اور ایم آر آئی بھی کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایک چیز کا بتا دیتی ہے، جیسے لکھا ہے بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، یہ ایک ایک نس میں سے گزر جاتا ہے، ہماری روح کے ہر ایک حصے میں اتر جاتا ہے، اور پھر ظاہر کر دیتا ہے کہ بیٹا دیکھ لو، یہ تیری اصل رپورٹ ہے، تیری روح کس قدر زیادہ صاف ہے یا گندی ہے، اس میں کیا کیا کچرا پھنسا ہوا ہے۔ یہ کلام ہمیں ایسی بھی مدد مہیا کرتا ہے کہ اس کو لینے سے، یہ ایسی خوراک ہے جس کو کھانے سے، جس کو اندر لینے سے ہماری زندگی جانچی بھی جاتی ہے، ہمارے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پرفیکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ٹیسٹ کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ اب لیبارٹری والوں کو کیا آپ کا علاج ہو یا نہ ہو، انہوں نے تو آپ سے 80,000 لے لیا یہ بتانے کا کہ ہاں جی آپ کو کینسر ہے۔
لیکن لیبارٹری والا آپ کو ٹھیک نہیں کرتا. الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین والا آپ کا علاج نہیں کرتا. لیکن کلام خدا ہمارا علاج بھی کرتا ہے. وہ ہماری صحت اور زندگی بحال کر دیتا ہے. یہ کہیں بھی کھوٹ دیکھتا ہے تو اسے صاف کر دیتا ہے. کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ دیکھتا ہے تو اسے فکس کر دیتا ہے. کہیں کچھ مرا ہوا دیکھتا ہے اسے زندہ کر دیتا ہے. کہیں کچھ بلاکیج دیکھتا ہے تو اسے ریموو کر دیتا ہے. کہیں کچھ سیاہی دیکھتا ہے تو اسے صاف کر دیتا ہے. کلام خدا ہماری روحوں میں اترتا اور نکھار دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور ہماری روحانی صحت اور زندگی بحال کر دیتا ہے. اور یہ کلام خدا ایسی زندگی نہیں دیتا جیسے من دیتا تھا کہ ایک دن کے لیے جی لو. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کلام خدا ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہماری روحوں کو زندہ رکھتا ہے. اور کلام میں نے جیسے بتایا کہ خدا کے منہ سے نکلے یا لکھا ہوا ہو یا بدن میں اترے، تینوں صورتوں میں اس میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہ ہماری بہترین روحانی خوراک ہے. کلام خدا جب جسم لے کر آتا ہے تو وہ ہماری روحوں کی بہترین خوراک بن جاتا ہے. اس نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم رہتے ہیں اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. خداوند نے کہا زندگی میں ہوں، قیامت میں ہوں. وہ جب جسم لے کر اترتا ہے، اس کا بدن اور اس کا خون جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں تو ہماری روحیں آسودہ ہوتی ہیں. وی آر نرشڈ، وی آر ریفریشڈ، وی آر کلینزڈ. ہماری پرورش ہوتی ہے، ہم ترقی کرتے ہیں، ہماری روحیں صاف ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، صحت مند ہوتی ہیں، توانا ہوتی ہیں، قوت پاتی ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. کلام خدا خدا کے منہ سے نکلا ہو، کتاب کی صورت میں ہو یا بدن کی حالت میں ہو، ہر صورت میں بہترین روحانی غذا ہے اور ہر روز ہمیں اسے لینا ہے. ہمیں ہر روز اس کی ضرورت ہے. یسوع کے شاگردوں نے کہا زندگی کی روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر. وہ روٹی جو بزرگوں نے کھائی وہ تو کھا کے مر گئے، لیکن ہمیں روز چاہیے. اور یسوع نے سکھایا بھی جب تم دعا کرو تو کہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. اور یسوع وہ زندگی کی روٹی ہے. یسوع جسم میں خدا ہے، اور جب وہ اپنا بدن کھانے کے لیے اور اپنا لہو پینے کے لیے دیتا ہے تو ہم کلام خدا کو اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کے کلمے کو جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا اس کے بدن اور خون کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، ہماری روحیں قائم رکھتا ہے، ہماری روحیں صحت مند رکھتا ہے، ہمیں سلامت رکھتا ہے. یشوع سے کہا گیا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. وہاں اصل لفظ کا مطلب یہ ہے کہ تو شریعت کی باتوں کو چبایا کر، جیسے جانور جگالی کرتا ہے. چتھیا کر ان پہ غور کیا کر، غور کیا کر، اتنا غور کر کہ جیسے جانور اپنے منہ میں چارہ رکھ کے اسے گھماتا رہتا ہے، اس کا جوس نکالتا ہے، جگالی کرتا ہے اور پھر اسے اپنے اندر لے کے جاتا ہے. تو کلام کے ساتھ ایسا کر، جگالی کر اس کی، اسے پیس پیس کے اسے کھا، اس کا اثر، اس کا ارک نکال کے اسے پی. کلام خدا شہد کی طرح میٹھا ہے، کلام خدا دودھ کی طرح خالص اور قوت بخش ہے. کلام خدا یہ بھی کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور دودھ سے بڑھ کے ذرا گہری، ٹھوس، مضبوط خوراک کی طرف بھی بڑھتے چلے جاؤ. صرف دودھ تک نہ رہو،
مضبوط خوراک بھی لو، زیادہ گہرائی سے کلام سیکھو، زیادہ سخت غذا بھی لو۔ سو کلام خدا ہر روز لیجئے، اس سے روحیں صحت مند رہیں گی اور قائم رہیں گی۔